الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستو، آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ اسلامی اور ہجری سال کے اعتبار سے یہ مہینے کا پہلا دن ہے۔ سال، مہینے، یہ نظام اللہ نے انسانوں کے لیے حساب و کتاب کے واسطے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو بھی نور بنایا، اور اللہ نے اس کی منزلیں مقرر فرما دی تاکہ تم ان کے ذریعے سے برس اور سال کی تعداد کو معلوم کر سکو اور حساب و کتاب رکھ سکو۔ سورج اور چاند اللہ نے پیدا فرمائے، ان کی گردش کی منزلیں اللہ نے مقرر فرمائی۔ تاریخوں کا شمار چاند کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اس کو قمری تاریخ کہتے ہیں۔ ہمارا ہجری اور اسلامی کیلنڈر اسی کے اعتبار سے چلتا ہے۔ تاریخ کا شمار سورج کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور وہ اس وقت دنیا میں دفتری اور سرکاری سطح پر رائج ہے۔ اس کو شمسی کیلنڈر کہتے ہیں، انگریزی تاریخ کہتے ہیں۔ دن اور تاریخ کا شمار، حساب و کتاب، ان میں سے کسی بھی کیلنڈر سے رکھنا جائز ہے۔ دنیا میں اس کے علاوہ اور بھی کیلنڈر ہیں جن سے حساب رکھا جاتا ہے، جیسے حیدرآباد میں ماضی میں فصلی تاریخیں چلتی تھیں۔ ہماری ریاست میں تیلگو کیلنڈر بھی چلتا ہے، جس کا نیا سال اگادی کے دن سے شروع ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی کیلنڈر ہو اور اس سے حساب و کتاب رکھا جائے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ مقصد یہ ہے کہ آدمی اس سے اپنے لیے سہولت پیدا کر لے، دن اور تاریخ کا شمار رکھ لے۔ البتہ اسلامی احکام کا جو تعلق ہے وہ قمری تاریخوں سے ہے، چاند کی تاریخوں سے ہے، اس لیے اسلامی کیلنڈر اسی کی بنیاد پر ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو اس کیلنڈر کو محفوظ رکھنا مسلمانوں کے ذمے فرض کفایہ ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو اس کی فکر رکھنا، چاند دیکھنا، اس کی تاریخوں کو محفوظ رکھنا یہ ضروری ہے تاکہ لوگ اسی اعتبار سے اسلامی احکام پر عمل کر سکیں۔ رمضان کا مہینہ کیسے کب شروع ہوگا، عید کس دن ہوگی،
اور اسی طرح مختلف احکام ہیں وہ چاند کی تاریخ کے اعتبار سے معتبر ہوں گے۔ کسی بچے کے بالغ ہونے کے لیے بھی یا تو علامات بلوغ کا ظاہر ہونا معیار ہے، بالغ سمجھا جائے گا، یا پھر اس کے 15 سال پورے ہوں تو یہ 15 سال چاند کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھے جائیں گے، یہ سرکاری تاریخ سے نہیں۔ دونوں میں فرق 30 سال میں 1 سال کا ہوتا ہے، اس وجہ سے چاند کے اعتبار سے جب 14.5 سال ہوتے ہیں تو سرکاری اعتبار سے 14.5 سال ہوتے ہیں تو چاند کے اعتبار سے 15 مکمل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی چاند کی تاریخ کا اعتبار کیا جائے گا۔ جو آدمی صاحب نصاب بنے گا تو چاند کی جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب بنا ہے ہر سال اسی تاریخ کو اسے اپنا حساب و کتاب کرنا ہوگا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو اس تاریخ کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کیلنڈر میں جو سال کا پہلا مہینہ محرم ہے یہ فضیلت والا مہینہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ دنوں کی جو گنتی ہے اللہ کے پاس، مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت اور فضیلت والے ہیں، اور ان عظمت اور فضیلت والے مہینوں میں ایک محرم کا مہینہ بھی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں مکے کے لوگ بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، بلکہ عاشوراء کے روزے کا بھی ذکر ملتا ہے، اور روزے کا طریقہ مختلف رہا ہوگا ضرور، مگر وہ بہرحال عاشوراء کے دن کا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت آدم کی پیدائش کا تذکرہ ملتا ہے کہ عاشوراء کے روز ہوئی، اور اسی طرح بعض انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے واقعات عاشوراء کے دن پیش آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، وہ عاشوراء کا دن تھا، اس لیے یہود اس دن روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہم اپنے بھائی موسیٰ کی خوشی میں شرکت کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے، اور رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے عاشوراء کا روزہ ہی فرض تھا۔ البتہ جب مدینہ منورہ آنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہود بھی اس دن روزے کا اہتمام کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشابہت کو ختم کرنے اور فرق رکھنے کے لیے آپ نے ایک دن اور روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ آپ نے عاشوراء کے ساتھ پہلے یا بعد میں روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کہ اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھو یا اس کے بعد ایک دن روزہ رکھو، تو اس وجہ سے 2 روزے رکھنا بہتر ہے۔ باقی بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں چونکہ یہود ہمارے آس پاس نہیں رہتے، اس لیے مشابہت کی وہ صورت باقی نہیں رہی، اس لیے اگر کوئی ایک ہی روزہ رکھ لے تب بھی کافی سمجھا جائے گا۔ باقی بہتر ہے کہ آدمی 2 روزے رکھ لے، 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ عاشوراء کا یہ دن تاریخ میں اہمیت کا دن سمجھا گیا، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مقدر فرمائی۔ حضرت حسین کی شہادت تو بعد میں ہوئی،
آپ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے تقریباً 30 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو عاشوراء کا یہ جو دن تھا یہ تو پہلے سے اہمیت والا دن تھا، جیسے جمعہ ہے، جمعہ پہلے سے اہمیت والا دن ہے۔ کسی کی موت، کسی کی شہادت جمعہ کے دن ہو جائے تو کہا جائے گا کہ اس فضیلت والے دن میں اس کی موت یا شہادت ہوئی ہے۔ ایسے ہی یہ عاشوراء کا دن پہلے سے فضیلت اور اہمیت والا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی خدا کی تقدیر سے اسی روز ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ اور اس کا پس منظر ہے وہ تفصیلی چیزیں ہیں، اور وہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک دردناک واقعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نبوت کے طرز پر خلافت اور حکومت کو باقی رکھنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی قربانی پیش کی۔ واقعہ بلا شبہ غمناک ہے، لیکن اس پر غم منانے کا حکم کہ ہر سال اس دن غم منایا جائے، شریعت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ لیکن مسلمانوں کی تاریخ میں سب سے پہلی جو تقسیم ہوئی وہ شیعہ اور سنی کی ہوئی۔ تو شیعہ مسلک کے لوگ اس دن غم مناتے ہیں، اس مہینے میں غم مناتے ہیں، اور کافی دنوں بعد تک وہ غم مناتے ہیں۔ غم منانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں جو اسلامی احکام کے مطابق نہیں ہیں۔ غم ہونا الگ چیز ہے، غم منانا الگ چیز ہے۔ کوئی واقعہ پیش آیا تکلیف دہ ہے اور اس پر تکلیف ہو، غم ہو، یہ فطری بات ہے، اور اس پر اللہ نے اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ لیکن کسی گھر میں بھی انتقال ہو تو گھر کے لوگوں کو 3 دن سے زیادہ سوگ اور غم منانے کی اجازت نہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں بہت سی رسمیں اور بھی ہیں، جیسے 40 دن کا ایک معیار لوگوں نے مقرر کیا ہوا ہے، شریعت میں کوئی ایسا معیار نہیں ہے۔ البتہ 3 دن تک جس گھر میں موت ہوئی ہے اس گھر کے لوگوں کے لیے صرف یہ حکم ہے کہ وہ کسی قسم کی خوشی کا اہتمام نہ کرے، بس اتنا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب ہر سال وہ دن آئے تو اس دن غم منایا جائے، شریعت نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ اہل سنت میں بھی شیعوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مختلف قسم کی چیزیں رائج ہو گئی ہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، علماء سے پوچھے، عمل کرے۔ نہ اس مہینے میں شادی منع ہے، نہ کوئی ایسا حکم ہے کہ دلہن کو میکے بھیج دیا جائے، اور مختلف رسمیں جو اس قسم کی جاتی ہیں ان کا شرعی احکام سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت کے جتنے احکام ہیں وہ احکام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، اور ان کے مطابق ایک مسلمان کو عمل کرنا چاہیے، عمل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ایک بات رہتی ہے کہ نئے سال کا کوئی اہتمام، شریعت نے ایسا بھی کوئی اہتمام نہیں رکھا ہے۔ یہ سالوں کا آنا جانا، یہ دنوں کی گنتی اور شمار حساب اور کتاب کے لیے ہے، اور انسان کے لیے محاسبے کا موقع ہے کہ انسان اس موقع پر اپنا محاسبہ کرے اور اپنا جائزہ لے کہ زندگی کا ایک حصہ گزر گیا ہے اور اس حصے کو میں نے کس طرح سے استعمال کیا، یہ اس بات کا موقع ہے۔ اس وجہ سے کسی قسم کا جشن وغیرہ اس قسم کی کوئی چیز بھی شریعت نے نہیں رکھی ہے۔ مسلمان احکام شریعت کا پابند ہے، اپنی خواہش سے کوئی چیز کر کے اس کا جواز ڈھونڈنے کی فکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسلمان کو چاہیے کہ جو عمل بھی کرنا چاہے پہلے معلوم کرے کہ قرآن میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت میں کیا ہے، اور علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے، سلف صالحین نے کیا عمل کیا ہے اور انہوں نے کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس کا علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ مسلمان کی مثال ایک سپاہی کی سی ہے، فرسٹ آرڈر نیکسٹ ایکشن، پہلے ادھر سے حکم پھر اس کے بعد ادھر سے عمل ہے۔ اپنی طرف سے کچھ بھی کر کے پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل تلاش کی جائے، کوئی نہ کوئی جواز فراہم کیا جائے، کوئی نہ کوئی بات نکالی جائے،
یہ نہیں. اصل طرز عمل مسلمان کے لیے یہ ہے کہ مسلمان پہلے معلوم کرے کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا. دین اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے بھیجا، اس کا سب سے پہلا عملی نمونہ خود پیغمبر نے پیش کیا، پھر پیغمبر کے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، خیر القرون یعنی شروع کے جو دور ہیں اس دور کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کا جو عمل ہے وہ شریعت میں حجت ہے. تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ خیر القرون میں کیا عمل رہا ہے، اس کے مطابق اپنا عمل بنانا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح علم، صحیح سمجھ اور اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنت ادا فرمائے.